ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کی معاونت کرنے والوں کی راہ میں حائل ہو جائیں۔ جب لوگ یوزارسیف سے تعاون ہی نہیں کریں گے تو یوزارسیف کی شکست یقینی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یوزارسیف کو مار ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم نے یوزارسیف کو نہیں مارا تو وہ معبد کے خلاف ایک ایسی عظیم قوت بن کر ابھرے گا کہ پھر ہم کسی طور بھی اس کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تعبیر خواب کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں خود یوزارسیف کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ہماری شکست کا واقعہ تمام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اب اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کل یوزارسیف کے لیے مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے گا، لہذا لوگوں کے درمیان پھیل جاؤ اور یوزارسیف جو خطاب لوگوں سے کرے اس کے متعلق لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کرو اور اس پر قائم لوگوں کے اعتماد کو کمزور کرو، ورنہ جیسا کہ آپوکی نے کہا یقیناً وہ ناقابل شکست ہو جائے گا۔ میں نے سالوں قصر پوتیفار میں اس کے ساتھ زندگی گزاری، اگرچہ اس وقت وہ اپنے خدا کے متعلق کھلم کھلا کچھ نہیں کہتا تھا، تب بھی سب اسے اور اس کے خدا کو پسند کرتے تھے اور اس کی خاطر معبد میں بھی کم آیا کرتے تھے اور آمون کی خدمت میں نذرانے چڑھانے بھی کم کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، جائیں اور کل کی رسومات کے لیے تیاری کریں۔ یہ لوگ غرب سے آ رہے ہیں، آمون ہوتب سوم کی تدفین کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہاں، انہیں مرے اور ہنوت ہوئے 40 روز گزر چکے ہیں اور آج ان کی تدفین ہے۔ مجھے تو فرما روا آمون ہوتب چہروم بہت پسند ہے، سنا ہے وہ جنگ اور خون ریزی کے بڑے خلاف ہیں۔ میں انہیں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ آمون پر ایمان نہیں رکھتے۔ آمون ہوتب چہارم نہایت مہربان اور رحم دل ہے۔ امید ہے کہ یہ غریبوں کو ہم پر ترجیح نہیں دیں گے۔ یوزارسیف مشیر خاص یہی ہے؟ ہاں، یہ وہی عظیم معبر ہیں کہ جس نے تمام معبروں کو شکست دی تھی، یہی ہیں۔ کتنے حسین اور دلنشین ہیں اور کتنے مہربان اور رحم دل معلوم ہوتے ہیں۔ خاموش نادان، فرما روا کی سواری گزرتے وقت سکوت اختیار کرنا چاہیے۔
میں آمون ہوتب چہارم فرما روائے مصر آج یوزاسیف حکیم جو علم تعویل خواب میں ید طولہ رکھتے ہیں اور تعبیر خواب میں جن کا کوئی ثانی نہیں، ہم انہیں بطور مشیر خاص اور وزیر زراعت مصر منتخب کرتے ہیں اور انہیں آج مصر کے اعلیٰ ترین مقام یعنی مقام زریں سے نوازتے ہیں۔ میں دانا و مدبر فرما روائے مصر کا سپاس گزار ہوں۔ ابھی جب فرما روا آمون ہوتب مجھے مقام زریں سے نواز رہے تھے تو میرے ذہن میں ماضی کی ایک یاد آ گئی کہ جب میں قصر پوتیفار میں تھا، کاری ماما ندیمہ بانو زلیخا جب بھی چاہتی کہ مجھے حقیر و بے وقت ظاہر کریں تو مجھے بادیہ نشین چرواہا کہہ کر مخاطب کرتی۔ آج جس وقت جناب فرما روا نے مجھے وزیر خزانہ اور وزیر زراعت مصر کے عہدے پر فائز کیا تو میں نے خود سے سوال کیا کہ بھلا ایک بادیہ نشین چرواہا اس عظیم ذمہ داری سے کیوں کر عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ یوزار سیب میرے ہتھے چڑھ جائے تو ایک لمحے کو بھی اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ اجازت دیجیے میں آپ لوگوں سے اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے خطاب کروں۔ میں خود کو مصر کے لوگوں کا خادم سمجھتا ہوں، نہ کہ ان کا آقا و سردار اور مالک و مختار۔ میں آپ مصر کے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت بطریق احسن انجام دے سکوں۔ آپ لوگ اس بات سے تو کم و بیش آگاہ ہوں گے کہ مصر کو 7 سال قحط و خشک سالی کا سامنا ہے اور 7 سال فراوانی نعمت اور باران رحمت کا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پتھر پر بھی بیج بوئیں گے تو وہ ضرور سبز و بارآور ہوگا۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں، اور جو کاشتکار جتنی زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنی کثیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے، ہم اس زیر کاشت رقبے کے مالکانہ حقوق ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاک کے آپ مالک و مختار ہیں۔ اس سلسلے میں بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ لوگوں کی دی ہوئی گندم کو واپس انہی لوگوں کو بھاری قیمت میں نہیں بیچیں گے۔ گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری و نگہداشت کا کام آپ کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے توسط سے انجام پائے گا۔ مامورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے۔ آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں۔ آپ حکمران حضرات اگر اتنے ہی باصلاحیت ہے تو کوئی قطعی فیصلہ کریں، تب عوام بھی آپ کی حمایت
करने की पाबंद होगी। हुकूमती मामलात अगर अवाम के जेर नजर अंजाम पाएं तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है, और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद जखीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे? मुस्तकबिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी जेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरद आजमा होने के लिए हमारे पेश नजर चंद तजावीज हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। अफसोस हमने यूजासिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी यूजासिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? यूजासिफ शायद जानता नहीं तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। यूजासिफ एक नातजर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम यूजारसीफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मुदाखलत न करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम न होने दें। अगर होशियारी से काम ले तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियात की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, आमून हुसैन की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो यूजारसीफ की शिकस्त यकीनी समझो।
ضرور پر بینا روز ہم آزاد ہو. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اس کی خبر ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقیناً جناب اعزاز سے ملنا چاہیں گے. بالکل. اچھی بات ہے، پریشان مت ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا کر خبر کرتا ہوں. میں ابھی آتا ہوں. آپ کہاں تھے؟ جناب اعزاز صرف آپ کی تلاش میں ہے. میری تلاش میں؟ اور کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوں. مالک ابن زار. بہت خوب، آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم بہت خوش ہیں یوزار صیف. ہم بہت خوش ہیں یوزار صیف. بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر. علی جناب، مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں. کیا بات ہے بینا روز؟ کہو. زاویرہ کے قیدی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں علی جناب، کیا اجازت دیں گے؟ تو بالآخر آ گئے. ہاں ضرور، ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ. اور ہاں، مالک ابن زار بھی مل گئے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی دوسروں کے ساتھ آپ کے دیدار کے منتظر کھڑے ہیں. میں خود ان سے ملنے کے لیے چلتا ہوں. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ درود پر پیغمبر خدا. کیسے ہیں؟ آپ کو دیکھنے کو ترس گئے تھے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مالک؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ ہاں میں ہوں نبی خدا، میں ہوں مالک نادم و پشیمان، وہی جس نے آپ کو بطور غلام بیچ ڈالا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مالک؟ کیا میرا حلیہ غلاموں کا سا ہے؟ نہیں، آپ تو آقاؤں اور آزاد منشوں کی طرح نظر آتے ہیں. یہ تو میں ہوں جو سرگردہ ہوں، پریشان ہوں. جب سے میں نے آپ کو فروخت کیا 20 سال ہونے کو آئے، میں نے طفل کو نہیں چھوڑا. میں نے کافی کوشش کی لیکن آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں مانا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ تجارت کی غرض سے مصر آئے ہیں. خدا بند مجھے بخشے کہ آپ کو اس طرح سرگردہ و پریشان کیا. لیکن اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا یہ احساس گناہ مجھے مارے ڈال رہا ہے. لیکن یہ سودا زیادہ برا بھی نہیں تھا. آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پایا، اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری ملے. میں اب تک یہاں اس لیے رکا رہا کہ اپنے گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکوں، اور اب میں آپ سے دستبردار ہونے والا نہیں. آپ ہرگز میرے مدیون نہیں ہیں. ہاں، البتہ خداوند نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس میں میری مدد کر سکتے ہیں. یقیناً مجھے آپ سب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہی تو یہاں آئے جناب یوزار صیف.
जनाब युजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद जरूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतजामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूं जो आईने की तरह साफ और शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानते हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आजादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आजाद। हमारी आजादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आजाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब एजार सिर्फ नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आजाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूजारसीफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदाबंद भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बिना रोज अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बिना रूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में हैं। उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीदा रहती हैं। खुदाबंद उन्हें शिफा दे। जनाब एजार सिर्फ मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हुब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हुब को वरगला रहा हो। यहाँ उसके आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब।
آج کے بعد میرے لیے اس طرح کبھی مت جھکنا. عادت سے پڑ گئی علی جناب. ترک کر دو. اطاعت. جناب خرم ہوپ شرف باریابی چاہتے ہیں. کہو اجازت ہے. درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخمہ ہو. درود ہو قصر آمون ہوتب کے لائق فائق فرمان دے جناب خرم ہوپ پر. آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے. اپو کے کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے. کہیے میں حاضر خدمت ہوں. سپاس گزار ہوں. مجھے نہایت خوشی ہوئی. ایک بات سے بہت پریشان تھا، لہذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں. میں نے آمون ہوتب کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا. کیا نام ہے اس کا؟ یوزار سیف. جی ہاں یوزار سیف. ہاں وہی یوزار سیف. وہ بچپن ہی سے جب سے قصر پوٹیفار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا. اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو معبد کے خلاف ہونے سے نہیں چوکے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی چرواہا ایک بیگانہ ہے، اور یہ بات باعث شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باغ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو. ایک شخص جو دشمن آمون ہو، آمون ہی کے شہر طبس میں ہم پر حکمرانی کرے. میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار سیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں. جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا. جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے. میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں. معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا. البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یوزار سیف نہ تو مصر ہے، نہ معبد آمون اور نہ ہی آمون ہوتب. ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے. شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں، لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو. البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہے اور یوزار سیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا. بہت خوب. اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے.
لیکن میں یوزار سیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی، جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت، اس میں کوئی شک نہیں۔ معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں۔ عالی جناب پوتیفار کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا، غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن غالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے، اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے بانو۔ جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں۔ تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے۔ تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا۔ تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزار سیف تھا، کہ جسے میں نے زلیخا کی رسالت اور اپنی حماقت سے گوا دیا۔ اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا۔ عالی جناب، معاف کیجیے گا۔ بانوتی ان کا اگلا ہدف ہے۔ میں نے کاہن آبوکی کو دیکھا جو بانوتی کے کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا۔ تو یقیناً انہیں بھی ہورم ہوپ کی طرح ماہو نے اپنے پاس بلایا ہوگا۔ عالی جناب، ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما روا کو کسی طرح میری معزولی پر مجبور کریں۔ ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں؟ فکر مت کریں، خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا۔ عالی جناب، آپ کے ساتھ ہی شرف باریابی چاہتے ہیں۔
ہاں تو دوستو غور سے سنیے، چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانا اور تجربے کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی، اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی صابو رابطے کا کام کریں گے۔ اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان معبد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معبران معبد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداؤں کے مقابل خدائی یکتا کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشہیر کرو۔ بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معبد آمون پر سے لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر دے گی۔ اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں، لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گراں فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بر وقت کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ تیسری بات، ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بینا روس نیمی صابو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ خدا بند آپ کا نگہدار ہو، پھر ملیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جناب مالک آپ ٹھہریے، آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے۔ مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ کہیں، میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما و رہبر اور ہادی ہوں گے۔ آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ آمون ہوتب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے۔ لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی۔ آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا۔ بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں۔ اس واقعے میں قصوروار خود اپوپیس تھا۔ بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے، میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا۔ فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پسند کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند ہی دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں، جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے۔ بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں۔ بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور اور دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا
हम पर हुक्मरानी करे। लेकिन आमून होतब यूजारसिफ को पसंद करते हैं, वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूजारसिफ की नजर इक्तदार पर है, तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा, तो अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक ले। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आजाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को यूजारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बेनारूस, एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजारसिफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून होतब के पास गए हैं ताकि उनसे जनाब यूजारसिफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजारसिफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजारसिफ का? ये बाई से नंगोआर है। टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजारसिफ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजारसिफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजारसिफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन जावीरा के कैदियों ने सालों यूजारसिफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं।
اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے۔ وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا۔ تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا۔ جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا۔ وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا۔ آپ درست فرما رہی ہیں۔ اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزارسیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا۔ انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو۔ کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو۔ اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔